فیئر اینڈ اسکوئر بائی میاں سیف الرحمان۔ آج کا موضوع ہے سپریم کورٹ اور پاک بھارت جنگ۔ بڑا حیران کن موضوع ہے۔ موضوع تو بنتا ہے، ہمارے ہاں منصفوں کی اتنے اختیارات ہیں، لامحدود اختیارات ہیں۔ لامحدود ہی اسے کہیں گے کہ جس کو مرضی طلب کر لیا جائے، کوئی انتظام کوئی کسی کے ماتحت ہے یا نہیں ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے، اس پاکستانی کائنات کا میرا مطلب ہے، وہ سپریم کورٹ کے ماتحت ہے۔ جو ماتحتی نہیں کرے گا، وہ حکم عدولی کرے گا، وہ سزا یافتہ ہوگا، نااہل ہوگا، جیل جائے گا، کنٹیمپٹ لگے گی اور تذلیل ہوگی اور پھر ٹرولنگ ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ منصف جو ہوتے ہیں اور محافظ جو ہوتے ہیں، منصف محافظ ماضی میں تو بہت عرصہ ان کی الائنس بھی رہی، آپس میں گٹھ جوڑ رہا، جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے وہ یہاں سے پھانسی لگا کے دنیا سے رخصت کر دیے گئے، اور کوئی نااہلیاں بھی ہوئیں وزرائے اعظم کی اسی طرح کے گٹھ جوڑ کی بنیاد پر۔ وہ اختیارات تھے یا نہیں تھے، لیکن اختیارات حاصل کر لیے گئے۔ کچھ ہاتھ میں چھڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں ترازو تھا، تو یہ کام ہوتے رہے۔ بات تو اب یہ ہے کہ جب اختیار اس حد تک منصف کے اختیار پہ، تو ناز ہونا چاہیے قوم کو کہ اتنا بااختیار ہے کہ وہ جب انصاف کرنے پہ آئے تو ظالم کے خلاف وہ فیصلہ دے کے اور کھڑا کر کے پورے کا پورا دبنگ انداز میں اس پر عمل درآمد کرا سکتا ہے۔ اسی طرح محافظ اگر تکڑا ہو تو رات کو آپ نیند آرام چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جب اختیارات اتنے لامحدود ہو جائیں کہ جن کو بچانا ہے یا جن کو انصاف دینا ہے، ان کی ٹانگیں کانپنی شروع کر جائیں، لرزہ طاری ہو جائے کہ بھائی یہ کہاں پہ سسٹم جا رہا ہے۔ یہ تو وہ ڈیبیٹ ہوگی کہ جی جو غلط حکم ہوتا ہے وہ ماننا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں جی ہیروشیما پہ بم چلانے والے کو حکم نہیں ماننا چاہیے تھا، اتنی انسانیت کا قتل کر دیا۔ لیکن اگر اس کو یہ حکم ایئر فورس کا جرنیل یا صدر امریکہ دینے کے علاوہ دیتا، وہ ٹھیک ہے، نہ دیتا، اور اگر سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس دے دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس کا موازنہ آپ پاکستان میں لے آئیں کہ پاکستان میں اگر کوئی 3-4 پیشنیٹ ججز، ہمارے کوئی غصے والے کوئی 3-4 عہدیدار آ جاتے ہیں عدلیہ میں، وہ کہتے ہیں جی بھارت پر حملہ کر دو، تو آپ کا جو کمانڈر ان چیف ہے یا سی او ایس ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا کوئی میکانزم، اس کا کوئی طریقہ کار ہے، اس کا جواز نہیں ہے، تو اس کو حکم عدولی میں یا ہٹا دیا جائے گا یا نااہل کر دیا جائے گا، اور کسی نچلے والے کو براہ راست بلا کے کہہ دیا جائے گا کہ بھی اس کی بات نہ مانو، ہمارا حکم مانو، جنگ طبل جنگ بجاؤ اور جا کے حملہ آور ہو جاؤ، اور باقاعدہ شاید یہ بھی بتا دیا جائے کہ فلانا سیکٹر پہ بمباری کر دو، فلانا سیکٹر چھوڑ دو۔ یہ مثالیں اس لیے دے رہے ہیں، باتیں مفروضے ہیں یہ، لیکن مفروضے یہ ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ اپنے پیچھے ایک پس منظر رکھتے ہیں کہ اب ایک پارلیمنٹ جو ہے، ایک اجتماعی دماغ ہے، اجتماعی دانش ہے لوگوں کی، اس کا جوائنٹ سیشن بیٹھ کے کہہ رہا ہے، اور وہ بھی وکلا کی اور عوام کی ایک کافی حد تک بڑی تعداد کی متفقہ رائے کے اوپر بیٹھ کے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ 4-3 کا فیصلہ تھا۔ ججز نے خود بھی کہہ دیا، یہ بھی آن ریکارڈ ہے، کس طرح بے دردی سے اس کو سرکولر کے ذریعے اور ایک سمری فوجی ٹرائل کی طرح سمری ٹرائل کے ذریعے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا۔ اور ایک آنے والا بل جو ابھی جنم لینے کی سٹیج میں ہے، ابھی اس کی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی وہ چند گھنٹے اس کے رہتے تھے، پیدائش میں چند دن رہتے تھے، تو پہلے کہہ دیا گیا، ایک ایسا سٹے دے دیا گیا تصوراتی جو آنے والے وقت کا بھی سٹے ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے کو بہت بڑے مطلق العنان بادشاہ بھی شاید اس طرح نہ کرتے ہوں، تو اس لیے یہ سارے اندیشے پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے مفروضے جنم لے رہے ہیں کہ کل کو اسی طرح کی صورتحال کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، فیصلہ ساز قوتیں، یہ سوچ لیں کہ جنگ کرنی ہے تو جنگ کے لیے حکم دے دیا جائے گا۔ اب جنگ میں ہار ہوتی ہے، جیت ہوتی ہے، عوام کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، عوام تباہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں، پرواہ نہیں۔ جیسے آج آصف علی زرداری کہہ رہے تھے کہ انٹرویو میں، ایک دن میں الیکشن ہو جائیں تو الیکشن سے کوئی بھی نہیں بھاگ رہے،
تو یہ ایک اجتماعی دانش بھی ہے کہ واقعی ایک سوچ ہے، اس بات کو سوچ لیں، غور کریں کہ الیکشن سے کب تک کوئی بھاگے گا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ پی ڈی ایم ہوئی، نون لیگ ہوئی، جمعیت علماء اسلام ہوئی، بلوچستان عوامی پارٹی ہوئی، جو بھی پارٹیاں ہیں ساری، یہ کب تک الیکشن سے بھاگیں گی؟ 6 مہینے، سال، 1.5 سال، طوالت جتنی مرضی دے لیں، بالآخر الیکشن تو ہونے ہیں۔ یہ مارشل لا تو پھر بھی نہیں ہے، مارشل لا والے کو یہ ضیاء الحق کا مارشل لا نہیں ہے جو 90 دن سے 10-11 سال چل جائے گا۔ اب وہ دور نہیں ہے۔ اگر اب آرام سے کورٹ کا ایک سینئر ترین جج کا فیصلہ کورٹ کے دیگر ججز اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جی آپ 8 اکتوبر کو بھی نہ الیکشن کرائیں، 8 اکتوبر 2024 کو بھی نہ کرائیں؟ اسٹرائک ڈاؤن کرنے والا ڈنڈا، قانونی ڈنڈا تو پہلے موجود ہے، اور عوام کی اویئرنیس ہے اور لوگوں کا طرف سے شور و غوغا ہے۔ ہر لمحے ایک کوئی نہ کوئی بیانیہ داغا جاتا ہے، کوئی بیان داغا جاتا ہے، کوئی توپ داغی جاتی ہے۔ تو یہ تو ممکن نہیں۔ الیکشن سے بالکل آصف علی زرداری صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں بھاگیں گے، شکست آئی جاتی ہے، پھر شکست تسلیم بھی کرنی پڑے گی۔ اب بھی تو شہباز شریف کی حکومت شکست تسلیم کر بھی رہی ہے اور نہیں بھی کر رہی۔ ایک لحاظ سے تو وہ جو جس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے عوام کے ایک بڑے طبقے کی امنگوں کے مطابق، قانون دانوں کے ایک طبقے کی ایک بڑے طبقے کی خواہشات کے مطابق فرد واحد سے لے کر 3 سینئر ججز کو کچھ اختیارات دے رہے ہیں سو موٹو کے اور بینچ بنانے کے، تو اس میں تو کسی کے بھی نہ قدغن ہے، نہ مداخلت ہے، نہ سپریم کورٹ کے پر کاٹے جا رہے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کو تو امپاور کیا جا رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر ایک تردلی سی پڑی اور وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ بل کو ایک بالکل عمل درآمد اور اسٹے آرڈر دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ سو موٹر نوٹسز کے میں بھی ایک باقاعدہ من کی موج پہ ہو جاتے تھے یا کسی کے اشارے پہ ہو جاتے تھے، تو اب اسٹے آرڈر بھی اسی طرح ہی ہوتے رہیں گے۔ میرا حال اس کائنات کا، پوری کائنات کا میرا خیال ہے سب سے زیادہ اسٹے آرڈر دینے والا ملک جس کا گینس بک آف ریکارڈ میں نام آنا چاہیے وہ پاکستان ہے۔